اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کل ملٹری کورٹ کا بہت چرچا ہے۔ میڈیا کو آپ کھول لیں، اخبارات کو مطالعہ کریں یا ویسے گپ شپ لگانے کی کوشش کریں کسی مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں یا بچوں کی مجلس میں، تو ہر جگہ پہ یہی ذکر ہوتا ہے کہ خان صاحب کب جا رہے ہیں ملٹری کورٹ میں، یہ ملٹری کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ میرے بانجے ہیں امیر حمزہ، تو اس نے کہا کہ ماموں یہ ایک دو کویشچن ہے میرے، تو میں نے کہا کہ چلو ہم اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو اس کا بھی تسلی ہو جائے گی کسی حد تک، اور باقی سننے والوں کے لیے بھی شاید فائدہ مند ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ ملٹری کورٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ملٹری کورٹ ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اچھا، یہ بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر کوئی چارج لگتا ہے، جی، چارج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الزام لگتا ہے کہ اس سپاہی نے، افسر نے، صوبے دار نے یا کسی نے بھی جی جی یہ جرم کیا ہے، تو اس کو جو ڈیفنس کی زبان میں چارج کہتے ہیں۔ جب وہ چارج لگتا ہے تو پھر اس چارج کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے جو افسر کمانڈنگ ہوتا ہے، جو پوری یونٹ کو کمانڈ کرتا ہے، وہ کرنل بھی ہو سکتا ہے اور لیفٹیننٹ کرنل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آرمی کی زبان میں بتا رہا ہوں، ایئر فورس اور نیوی کے رینک مختلف ہیں، تو وہ اس سے لوگ زیادہ تر شناسہ نہیں ہیں، تو اس لیے میں آرمی کے رینک کا ہی ذکر کر رہا ہوں، گو کہ میرا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے۔ تو وہ کمانڈنگ افسر سب سے پہلے تو ایک انکوائری ہیلڈ کراتا ہے۔ انکوائری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جج کرنے کے لیے کہ آیا یہ واقعی ہی جو الزام لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو اس کو اس نتیجے پہ پہنچنے کے لیے وہ سب سے پہلے انکوائری کراتا ہے۔ اچھا، انکوائری کا جو طریقہ کار ہے وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ انکوائری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک صوبے دار میجر کے اوپر کسی نے الزام لگ گیا، کوئی الزام آ گیا اس کے اوپر، کسی بھی قسم کا آ گیا، تو انکوائری کے لیے جو ایک بورڈ بنتا ہے وہ ایک بندے کا بھی ہو سکتا ہے، دو کا بھی ہو سکتا ہے، تین کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ انکوائری کرتا ہے اس کے جرم کی، الزام کی کہہ لیں، جرم نہ کہیں الزام کہہ لیں۔ اور اس کا جو ایک بندہ ہوگا وہ اس سے سینئر ہوگا۔ سینئر سے مراد یہ کہ صوبے دار میجر ہے تو صوبے دار میجر، دوسرا صوبے دار میجر اس کی انکوائری نہیں کرے گا، اس سے اوپر جو ہوگا لیفٹیننٹ ہوگا، کپتان ہوگا، میجر ہوگا، اس طرح کا کوئی بندہ اس کی انکوائری کرتا ہے۔ اس کے رینک کا بندہ یا اس سے جونیئر بندہ وہ اس کی انکوائری نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرتے ہیں۔ تو وہ دو بندے ہوں، تین بندے ہوں، جب انکوائری کر لیتے ہیں تو وہ پوری کی پوری انکوائری میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ انکوائری کا جو بورڈ ہوتا ہے، بورڈ آف انکوائری کہتے ہیں اس کو، BOI، بورڈ آف انکوائری، تو وہ سارے فیکٹس کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے ایک نتیجہ نکال کے اپنی عقل کے مطابق کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ واقعہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس کے بعد وہ پھر اپنی سفارشات دے دیتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے کمانڈنگ افسر کے پاس۔ کمانڈنگ افسر ان واقعات کی تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ریکمنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، پھر وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس کا جرم اس نوعیت کا ہے کہ اس کے اوپر چارج فریم کیا جائے، اس کو ٹرائل کیا جائے، اس کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور اگر وہ اس رائے کے اوپر پہنچ جائے، اس کی اپنی جو رائے ہے وہ اس رائے اپنی قائم کر لے کہ واقعہ ہی
اس کا جو اس کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو جرم تصور کیا جائے، تو پھر وہ اپنے سے ہائر جو ایئر فورس کی زبان میں کہہ لیں بیس کمانڈر، اور آرمی کی زبان میں کہہ لیں کہ چھاؤنی جی جی کا جو کمانڈر ہوتا ہے، اس کو وہ پھر اپروچ کرتا ہے لکھ کے کہ یہ میرا فلانا صوبے دار میجر ہے، اس کے اوپر یہ الزام ہے، میں نے اس کی انکوائری کرائی ہے، انکوائری میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ وہ پھر جو بیس کمانڈر ہوتا ہے یا چھاؤنی کا جو کمانڈر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر پھر ساری کارروائی پڑھ کے اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ جی جی اگر وہ اپنی رائے اس کی بھی یہی ہو کہ واقعہ ہی اس قابل ہے اس کا جرم کہ اس کو ٹرائل کیا جائے، تو پھر وہ اپنی ریکمنڈیشن دے دیتا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل کرنا ہے۔ اب ایک کورٹ مارشل کی بھی آگے مختلف اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل جو کہ نارمل چھوٹا ہوتا ہے، پھر ایک جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے، پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں۔ جی جی پھر اس کے علاوہ ایک ایڈمن ایکشن بھی ہوتا ہے، سمری ٹرائل بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے جی جی یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے تھوڑی سی ملٹری میں جو مقدمے کس طرح چلتے ہیں، جی اور اس میں پھر یہ بات بڑی آپ نے کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر ایک بندے کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو فوری طور پہ اس کو ٹانگتے نہیں ہیں، جی جی پہلے اس کی انکوائری کراتے ہیں۔ ہاں جی کاروائی وغیرہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ اس کا نا پس منظر تو ہے۔ دوسرا سوال میرا آپ کا یہ ہے کہ کیا آپ نے ملٹری میں کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اچھا دیکھو بیٹا، ملٹری میں تو میں نے کام کیا ہے، میں شاید آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ملٹری کورٹ میں۔ ہاں ملٹری کورٹ میں ہاں، کام کیا ہے۔ تو ملٹری کورٹ میں مجھے بھی موقع ملا جی جی کہ میں نے دو مقدمے تھے جس کو میں نے ملٹری کورٹ کا ایک فرد کے طور پہ جو ایک بورڈ پورا بنتا ہے اس کا ایک میں حصہ تھا۔ مطلب ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جی جی پریزیڈنٹ، اور دو اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ تو میں پریزیڈنٹ تو نہیں تھا دونوں میں، البتہ ایک ممبر کے طور پہ میں شامل تھا۔ تو اس کی جو تھی مقدمات کی جو تفصیل تھی، وہ مقدمات کو اتنے زیادہ سیریس نہیں تھے، کچھ زیادہ سیریس نہیں تھے، البتہ سیریس تھے۔ ڈسپلن کی وائلیشن تھی، خلاف ورزی تھی ڈسپلن کی۔ اس میں ایکچوئل ہوا یہ تھا، ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی جی کہ لڑکا تھا ایک، اس نے چھٹی مانگی درخواست دے کے، اس کی چھٹی جو ہے نا وہ اس کے افسر نے اس کو چھٹی نہیں دی۔ اب وہ چھٹی اس نے جانا تھا، تو وہ اس کا داؤ لگا تو وہ بھاگ گیا، اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آیا۔ جب واپس آیا تو اس کو پولیس نے پکڑ کے واپس کیا۔ اس کو جو ڈیفنس کی زبان میں ڈیزرٹر کیس کہتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے اس طرح یہ ہے کہ اگر ایک بندہ 7 دن تک نہیں آتا، غیر حاضر ہو جاتا ہے، اور 7 دن تک وہ اپنی یونٹ کو جوائن نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر وہ ڈیزرشن کا کیس بن جاتا ہے۔ وہ ایک لمبی سٹوری اور سائڈ سٹوری ہے۔ تو وہ ڈیزرشن کا کیس تھا، وہ کچھ 6 مہینے اس کی غیر حاضری تھی۔ وہ بندہ جب پولیس نے پکڑ کے لے آئی تو سامنے پیش کیا، میں اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل تھا وہ، تو اس کا میں حصہ تھا۔ تو اس میں جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے، جو اس کے اوپر الزام درتا ہے کہ اس نے کا یہ جرم ہے، اور دوسرا اس کا ایک وکیل صفائی بھی ہوتا ہے جو اس کی طرف سے صفائی دیتا ہے کہ جی اس نے یہ جرم تو کیا ہے لیکن اس وجہ سے کیا ہے جس میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ اپنی باتیں کرتا ہے۔ جی جی تو ساری باتیں ہو گئی، تو میں نے بھی ادھر ایک کویشچن کیا اس سے، میں نے کہا یار پہلے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اپلیکیشن دی تھی درخواست چھٹی کے لیے؟ تو اس نے کہا جی اپلیکیشن تو میں نے دی تھی۔ تو میں نے کہا جی وہ اپلیکیشن پروڈیوس کرو، وکیل صفائی سے کہا، پراسیکیوٹر سے کہا، تو وہ خیر وہ اس کو جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکے، جو درخواست تھی وہ
पेश नहीं कर सके। अलबत्ता उन्होंने इकरार ज़रूर किया कि एप्लीकेशन का रिकॉर्ड है कि इसने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एप्लीकेशन कहीं आगे पीछे हो गई है। अच्छा, आगे पीछे हो गया। तो वो केस चला था 2 दिन। 2 दिन के बाद जब फैसले की बारी आई तो फैसला फिर होता है मेजॉरिटी से, अक्सरियत से। 3 का बोर्ड होता है, एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर। तीनों अगर एक सज़ा के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 मुत्तफिक हो जाए और एक उसकी मुखालफत करे तो वो 2 का फैसला काबिल कबूल होता है। तो उसमें फिर हुआ ये था कि जो प्रेसिडेंट था वो था अकेला रह गया, वो उसको ज़्यादा सज़ा देने के हक़ में था, और मैं और मेरे साथ जो दूसरा मेंबर था, हम दोनों की राय एक होगी एक हो गया। कि नहीं, इसने जब दरख्वास्त दी थी कि मुझे छुट्टी चाहिए तो उसको उस वक्त छुट्टी दे देनी चाहिए थी। अगर इसने 1 महीना मांगी थी तो 10 दिन दे देते, जी जी, 15 दिन दे देते, मतलब कुछ ना कुछ दे देते उसको, देते तो सही। तो ताकि ये मजबूर ना होता गैर हाज़िरी के ऊपर। तो इसको मजबूर किया गया कि ये अब गैर हाज़िरी करे। तो मैंने और मेरा जो दूसरा साथी मेंबर था, हम दोनों ने उसको बरी कर दिया। हमने दोनों ने उसको बरी कर दिया, और उसने जो प्रेसिडेंट था उसने उसकी 6 महीने की कैद की सज़ा अपनी तरफ से लिखी थी, लेकिन वो बच्चा जो था वो बरी हुआ। फिर हमने एक्चुअली उसमें यह कहा था कि ये चूँकि 1.5 महीना उसकी इंक्वायरी में लगे थे, तो ये जो 1.5 महीना का अरसा इसने जेल में गुजारा है तो वही सज़ा इसको काफ़ी है, तो अब इसको मज़ीद सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नॉर्मल आप लोग सुनते हैं ना कि जो कोर्ट मार्शल होता है तो उसमें सज़ा लाजमी देनी ही होती है, ऊपर से जो लिखी जाती है वही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे किसी तरफ से भी एक छोटा सा फ़ोन भी नहीं आया कि भाई ये तुम कैसे इसको बरी कर रहे हो या इसको बरी नहीं करना, इसको इतनी सज़ा देनी है। एक फ़ोन भी नहीं आया और आता भी नहीं है। तो इसलिए अगर खान साहब का कोई इस तरह का चक्कर बन जाता है ना, तो अगर तो वो मुजरम होगा तो सज़ा उसको मिलेगी, और अगर जो बोर्ड बैठा होगा वो इस राय पे कायम हो गए कि नहीं, खान साहब इस मामले में जो है ना वो मजबूर थे, तो इसको मजबूर किया गया जिसकी वजह से इसने ये जुर्म किया है, तो फिर हो सकता है वो बरी भी हो जाए। जी नहीं सही। तो इस तरह करके ना ये मिलिट्री कोर्ट्स वाली कहानी चलती है। जी समझ आई कुछ? हाँ जी, तो चले आप लोग भी इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार करना। कंफ्यूजन थी, बस क्लियर कर दिया आपने। चलो गुड, पहले वैसे थी कन्फ्यूजन ये, जी जी थी, चलो अब क्लियर होगी किसी हद तक। क्लियर होगी, चलो गुड, पता शाबाश। चल गया सर। चलो गुड, शाबाश।